فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5A بنام رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے. اور آج کا یعنی کنٹینیو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک آپ بھائیوں کے سامنے ایک درخواست کرنا چاہوں گا. اگر آپ بھائی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی کہ مفید ویڈیوز ہیں، کارآمد ویڈیوز ہیں، ان سے لوگوں کی اصلاح اور مرزا انجینئر جو لوگوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف ذہن سازی کر رہا ہے اور زہر پھیلا رہا ہے، اگر واقعی یہ جو ویڈیوز ہیں یہ ان کا تریاق ہے، ان کا علاج ہے، تو یہ آپ بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو شیئر کیا کیجیے تاکہ دوسرے بھائیوں تک بھی جو ہے یہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ پہنچ سکتی ہو. مرزا صاحب نے عنوان قائم کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی اجتہادی تھی. بہت ممکن ہے کہ مرزا صاحب کو ان 10 سالوں میں یعنی کہ ان 5 سالوں میں جن بھائیوں نے سننا شروع کیا ہو وہ چونک گئے ہوں یہ بات سننے کے بعد. یہ جو ریسرچ پیپر ہے 24 اکتوبر 2015 کا پبلش ہے اور 2015 میں مرزا جی کا موقف یہ ہے کہ سیدہ عائشہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان حضرات کی غلطی اجتہادی تھی. غلطی وہ ایک الگ بحث ہے، اجتہادی تھی. اچھا دیکھیں، پھر اس کے بعد سن 2018 میں مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 کویسچنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز ود انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے 2 حصوں پر مبنی 4 گھنٹہ 44 منٹ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کری، جس کا ایک حصہ 2018 میں اپلوڈ ہوا اور 2016 میں، اور دوسرا حصہ جو نا 2017 میں وہ اپلوڈ ہوا ہے. یعنی 2015 کا یہ پمفلیٹ ہے، 2017 کے اندر وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. اور ذرا دیکھیے گا، جب مرزا جی نے ایک مرتبہ اپنے سننے والوں کا اس بات کے اوپر ذہن بنانے میں کامیاب ہوئے کہ ان حضرات صحابہ کرام کی غلطیاں اجتہادی تھیں، اتنا ذہن بنا دیا، تو پھر اس کے بعد 2016-17 میں مرزا صاحب مسئلہ نمبر 157 کے پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں قتل عمار کے بعد یہ بات ڈیفائن ہو چکی ہے کہ معاویہ کی غلطی اجتہادی نہیں ہے بلکہ یہ ہٹ دھرمی پہ مبنی غلطی ہے. کیونکہ اگر اجتہادی تھی تو اس وقت تک تھی کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا جب اس کو قتل عمار کے بعد کہ باغی جماعت قتل کرے گی. ان کو حدیث بھی پتہ ہے، عمرو بن عاص سنا بھی رہے ہیں، اب تو توبہ کر لیتے نا کہ میری جماعت باغی ہے. یعنی کہ مرزا صاحب نے 1 سال بعد یہ انکشاف کیا، 1 سال پہلے کہا غلطی اجتہادی تھی، 1 سال بعد مرزا جی کہہ رہے ہیں غلطی اجتہادی نہیں، باقاعدہ یہ ہٹ دھرمی تھی.
کہ جب سننے والوں کا اتنا دماغ بن جائے نا کہ غلطی تھی اجتہادی وہ الگ بحث ہے. ابھی جب انہوں نے کہا نا غلطی یہ الگ بحث ہے, اجتہادی الگ بحث. غلطی تھی اتنا ذہن بنا. اب 1 سال بعد جا کر اسی پبلک کو جب بتایا جا رہا ہے کہ غلطی نہیں تھی بلکہ ہٹ دھرمی تھی, تو انتہائی معذرت کے ساتھ جو میں کہا کرتا ہوں کہ مرزا صاحب کے مقلدین اندھے بہرے لنگڑے لولے ہیں, کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ پوچھ سکتا ہو کہ 1 سال پہلے جو آپ نے کہا کہ غلطی اجتہادی تھی, اب کہہ رہے ہیں غلطی نہیں تھی ہٹ دھرمی تھی. تو کون سا موقف آپ کا صحیح ہے, پہلے والا یا یہ موقف صحیح ہے؟ اچھا پہلے والا صحیح تھا تو اس کی دلیل, اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کی دلیل. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں جس جگہ مرزا جی نے یہ بات کہی ہے, اس جگہ مرزا جی کو وہ جواب دیا ہے کہ ان کی آگے پیچھے دائیں بائیں کی جتنی نسلیں اور جتنی ضروریت ہے وہ سب ہل کے رہ گئی ہے اللہ کے کرم سے. لیکن فی الوقت بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ سمجھیں یہ آدمی اتنا بڑا دھوکے باز ہے, اور اس کو سننے والے خود ہی اپنی آڈینس کے بارے میں بتاتا ہے. سنیے گا ذرا اس بات کو. مسئلہ نمبر 157 تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے دوران مرزا جی نے یہ بات کہی کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں, اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. وہ کمزور مسلمان مرزا جی کو مل گئے ہیں, اور ان کمزور مسلمانوں پر مرزا جی ڈاؤٹس ڈالتے ہیں اور ڈاؤٹس سے بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. حضرت معاویہ کی غلطی نہیں بلکہ کیا تھی, 1 سال بعد ہٹ درمی ہو چکی تھی. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی جیسے کہا نا کہ وہ ان کی غلطی اجتہادی تھی. سنیں ذرا بات. مرزا جی نے پچھلے دنوں نوپر شرما بی جے پی کے ایک رکن ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, مرزا جی نے اس کی وکالت کی. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہت زبردست مرزا جی کو جواب دیا ہے. وہ گفتگو کے دوران میں مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا لاکھوں نہیں اربوں میں ایک تھیں, جس کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی کہ نبی علیہ السلام کی عائلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا, اور حضور کی وفات کے بعد 47 سال تک بغیر اولاد کے بغیر خاوند کے زندگی گزارنی تھی, اور امت تک نبی علیہ السلام کی عائلی زندگی کو ٹرانسفر کرنا تھا. سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا تو وہ اسپیشل خاتون تھیں, بالکل اسپیشل تھیں, میڈیکلی بھی اسپیشل تھیں اور ہمارے لیے ویسے بھی اسپیشل تھیں. سمجھ رہے ہیں مرزا صاحب کا مکروہ چہرہ, کہ مرزا صاحب ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو لاکھوں نہیں اربوں میں ایک ہیں. اور بھائی میرے, میں نے اس جگہ جہاں مرزا جی نے جملہ بولا وہاں قرآن کی آیت بتائیے سورہ احزاب کی, کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من نساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم عام عورتوں کی طرح. اب سوال یہ بتا دیکھیں, میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا حضرات اہل بیت غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے, غلطیوں سے معصوم نہیں ہے. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف ہے ان کا غلطی کرنا کہ وہ غلطی کر سکتے ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ان کی طرف ایک ایسی بات کا انتساب کر رہے ہیں کہ جو یا تو سند صحیح سے ثابت نہیں ہے, یا پھر بات صحیح تھی آپ نے توڑ مروڑ کر اس کو ان کی غلطی بیان کرنے کی کوشش کی. اب اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کو جواب دے تو آپ پلٹ کر یہ اسے یعنی کہیں کہ بھائی صاف کہہ دو کہ تم صحابہ کو بھی معصومن الخطا مانتے ہو. بات یہ نہیں, بات یہ ہے آپ ان کی غلطی ثابت تو کریں نا. ایک چیز ان کی غلطی ہے, میں اس کے لیے عموماً کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کے دوران میں دیکھا کہ وہ ایڑیاں نہیں دھو رہے تھے صحیح طرح, تو آپ نے فرمایا انہیں دھو, ان کے لیے اللہ نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسا نہیں ہے صحابہ سے غلطیاں ہو نہیں سکتی تھیں, بالکل ہو سکتی, لیکن جن باتوں کا ان کی طرف انتساب کیا جا رہا ہے اگر وہ غلطی ہی نہ ہو اور انہیں غلطی باور کرایا جائے تو اندازہ کریں اس بات کو کہ یہ کس درجے کا ظلم یا دوسرے لفظوں میں جہالت ہوگی. ٹھیک, مرزا جی کہتے ہیں
اس انتہائی نازک موضوع پر 2 صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں. اس انتہائی، اچھا دیکھیں میں بتاؤں آپ کو. مرزا صاحب کو سننے والوں کی جناب کے اندر عرض ہے کہ دیکھیں، مرزا جی کہتے ہیں یہ مولوی حق چھپاتے ہیں، یہ مولوی حق چھپاتے ہیں، حق بات لوگوں تک آنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، سمجھے ذرا نقطے کو. پھر مرزا صاحب یہ جملہ بولنے کے بعد اس آڑ کے اندر بتاتے کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اعتراضات. میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا اب دیکھیں مرزا صاحب کے، اگر یہ مرزا صاحب نے پمفلٹ لکھا ہے تو مرزا صاحب کے الفاظ اس انتہائی نازک موضوع پر 2 صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں. اس کا مطلب یہ موضوعات نازک ہیں. خود مرزا صاحب بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ موضوعات. اور میں آپ کو بتاؤں 23 پبلک کوشچن اینڈ آنسر اینڈ میٹنگ آف سنڈے ود انجینئر محمد علی مرزا، یہ 26 دسمبر 2021 کو مرزا جی کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی. اس میں مرزا جی نے کتب آن لائن والے سید بلال کو مخاطب کر کے کہا کہ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے پروگرامز کنڈکٹ کرنا شروع کیے ہیں کہ جس میں علماء کو بٹھا کر سینسٹیو ایشوز پر گفتگو کی جائے. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت. اور یقین کریں کہ مرزا جی کی دکانداری چلتی ہی انہی ایشوز کے اوپر. جب تک یہ ایشوز ڈسکس ہوتے رہیں رافضیوں اور نیم رافضیوں کی دکانیں بھی چلتی رہتی ہیں. اچھا اب دیکھیں، اب مرزا جی کہتے ہیں اس انتہائی نازک موضوع پر 2 صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں. ادروائز سنیں. نمبر 1 ترجمہ صحیح حدیث. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے. مرزا جی نے حوالہ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 7352، صحیح مسلم حدیث نمبر 4487. اب اس حدیث میں 2 نقطے بڑے غور طلب ہیں. جب کوئی حاکم اب مرزا جی اس حدیث کو سنا رہے تھے عائشہ اور معاویہ کے لیے. حدیث کو کون سی سنائی ہے؟ جب کوئی حاکم. اور سنا کس کے لے رہے ہیں؟ عائشہ اور معاویہ کے لیے. اور سنا کس موقع کے لے رہے ہیں؟ سیدنا علی کے مقابل جمل اور صفین میں. جمل اور تو کوئی مرزا صاحب سے پوچھے مرزا صاحب اس حدیث کو سنانے کے نتیجے میں آپ ان دونوں حضرات کو بھی حکم تسلیم کر رہے ہیں؟ جبھی تو یہ حدیث سنا رہے ہیں نا بھائی. اگر مثال کے طور پر آپ انہیں باغی تسلیم کر رہے ہیں تو یہ حدیث کیوں سنا رہے ہیں؟ باغی کی کون سی خطا؟ بھائی باغی کا تو جرم ہے بغاوت کرنا. بغاوت خطا تھوڑی ہے. بغاوت کیا ہے؟ بغاوت تو جرم ہے، وہ خطا تھوڑی ہے. اور اگر آپ مثال کے طور پر تاثر یہ جیسے جب بھی ہم پڑھیں گے اور اوپر بھی مرزا جی تاثر دے کے آئے، ذرا دیکھیے گا مرزا جی اوپر اس سے پہلے حدیث نمبر 5 اس عنوان کے تحت کہ سیدنا علی جمل اور صفین میں حق پر تھے، اس عنوان کے تحت مرزا جی نے آخری جو روایت پڑھی ہے وہ روایت یہ پڑھی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افسوس عمار کو، ایک بریکٹ میں لکھا اجتہادی طور پر باغی گروہ قتل کرے گا. عمار تو ان کو اللہ کی اطاعت کی جانب بلائے گا اور وہ جماعت ان کو دوزخ کی طرف بلائے گی. پھر مرزا جی نے آگے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ عائشہ اور معاویہ کی غلطی اجتہادی تھی. یہ سمجھ گئے؟ پھر مرزا جی یہ روایت پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلے پر پہنچ جائے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اسی اچھی نیت پر 1 اجر ملے گا. تو اب ہم مرزا جی کے مقلدین سے، مرزا جی کو ڈکٹیشن دینے والوں سے سب سے ہمارا یہ سوال ہے، یہ باغی ہیں یا مجتہد مختی ہیں؟ کیا ہے؟ اگر باغی ہیں تو خطا اجتہادی کی بحث نہیں ہے، بغاوت تو جرم ہے. خطا اجتہادی کے لیے بحث نہیں آئے گی. ہاں وہ آئے گی پھر بحث جو آپ نے 1 سال بعد کی ہے کہ وہ اجتہادی خطا
نہیں تھی بلکہ ہر دھرمی پہ ہم اپنی غلطی تھی، وہ پھر یہ بحث آئے گی، پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور پھر ہم آپ کی بتیسی آپ کے حلق میں نکلوائیں گے. سمجھے ذرا بات کو. فی الوقت تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اوپر جو ان پر بات کہی ہے کہ وہ باغی جماعت ہے، بریکٹ بھی آپ نے لگایا کہ اجتہادی طور پر، سمجھ رہے ہیں، اجتہادی طور پر باغی گروہ قتل کرے گا. اور ہم نے وہاں بھی آپ سے سوال کیا تھا، آج پھر آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، عمار کو شہید کرنے والوں کو اجر ملے گا یا جہنم میں جائیں گے؟ کو اگر آپ کہیں جی جہنم میں جائیں گے، ہم بولیں سبحان اللہ. اور اگر آپ کہیں جہنم میں نہیں جائیں گے، پھر یہ روایت سنا کیوں رہو؟ اس سے مثال ہے، اگر آپ نے کہا کہ جی باغی گروہ سے مراد معاویہ اور اس کی جماعت ہے، مثال ہے، تو پھر خطا اجتہادی کی بحث کے بعد ختم، باتیں ختم. معاویہ کو تو اجر ہی ملے گا اس میں، خطا اجتہادی پہ تو اجر آپ نے حدیث پتہ ہی نا، تو آپ عمار والی حدیث ہمیں سنا ہی نہیں سکتے. وہ اگر سنا رہے ہیں تو فیصلہ کریں معاویہ اور اس کی جماعت کہاں گئی. پھر ہم بتائیں گے ان کے ساتھ عقیل بن ابی طالب بھی تھے، ان کے ساتھ عمر بن عاص بھی تھے، ابو موسیٰ اشعری بھی تھے، مغیرہ بن شعبہ بھی تھیں، عائشہ بھی تھیں، حضرات اہل بیت بھی تھے. ہم آپ کو گنوائیں گے پھر نام. پہلے ایک دفعہ آپ سے فتویٰ لیں گے. نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ چلیں. اچھا پھر کہتے ہیں اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے، حدیث میں ترجمہ مرزا جی نے کیا کیا، اگر وہ، جبکہ اجتہادی حدیث میں کہیں نہیں ہے لفظ یہ ہے اگر وہ خطا کر بیٹھے. اگر وہ صحیح کر بیٹھے تو 2 اجر ہیں، صحیح کر جائے تو 2 اجر ہیں، اور اگر مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا کر جائے تو 1 اجر. بات ختم. اس سے کم از کم حدیث نمبر 7000، سنو ذرا بات، جب کوئی شخص حدیث نمبر 2812 آپ کو سنایا کرے نا تو اس کو 7352 سنایا کرے. نہیں سمجھے؟ اور فیصلہ لیا کریں. ہم نے تو اللہ کے کرم سے 2812 کا جواب دے دیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ دے دیا ہے. علماء کرام نے کئی مرتبہ دے دیا ہے. لیکن پھر بھی آج ایک اور توجہ دلا رہا ہوں کہ جب کوئی شخص حدیث نمبر 2812 بتا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ پر قتل عمار کا الزام لگانے کی کوشش کیا کرے نا، تب مرزا جی کا ہی پمفلیٹ اس جگہ سے دکھایا کرو اور 7352 پوچھ لیا کرو. کیا کرنا ہے؟ تم جو بولو وہ کر لیتے ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا چلو بھائی، معاویہ اور عائشہ اجر کی مستحق ہیں. معاویہ اور عائشہ. اب مرزا جی حدیث نمبر 2 لے کے آئے. ترجمہ صحیح حدیث. حسن بصری تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر لے کر نکلے تو سیدنا عمر بن عاص نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنے مد مقابل ایسا لشکر دیکھتا ہوں جو اس وقت تک واپس نہ جائے گا جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے. اب مرزا جی نے بریکٹ دیا ہے، بریکٹ میں لکھتے ہیں مگر سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست سے کام لیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، تو اس پر اب یہ بریکٹ بند ہو گیا. اب آگے مرزا جی کہتے ہیں حسن بصری تابعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ماں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7109. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ایک سمجھے گا ذرا بات نا. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ یہ بات کہی ہے، وہ خود لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، حق چھپا کے آدھی بات کر رہے ہیں. حدیث پوری بیان نہ کرنا، حق چھپانا، لعنت کا موجب ہو جانا ہے، لعنت کا مستحق ہو جانا ہے. یہ سمجھ گئے مرزا جی کے اپنے اظہار. اچھا اب سنیں ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 78 اور 79 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن ابن علی ابن ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین. اور سنو توجہ طلب بات، فئتین عظیمتین کہہ کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی کرامت کا صدور کیا. اور نہیں سمجھو بھائی، دیکھیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے دو عظیم گروہ آپس میں لڑیں گے، جن کا دعویٰ ایک ہوگا، جن کا دعویٰ ایک ہوگا۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے مراد علی اور معاویہ کے گروہ ہیں۔ امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ فئتین عظیمتین۔ سنیں، توجہ کیا دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فئتین عظیمتین سے مراد علی اور معاویہ کا ہی گروہ ہے۔ سننا ذرا، یہ تو ہو گیا باب۔ اب پوری حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور توجہ کیجیے گا، مرزا صاحب نے حق چھپا کر اپنے اوپر لعنت کیسے واجب کی ہے، ذرا دیکھیے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی، جب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قسم اللہ کی اے عمر، اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا، اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا، یا اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ خون خرابے سے، بیوگی سے، یتیمی سے کون خائف ہو رہا ہے؟ کس کو تشویش ہو رہی ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ یار سمجھ ہی نہیں رہا۔ اب بھائی حدیث میں فکر مندی کس کی دکھائی جا رہی ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر مندی تھی حدیث میں۔ اور آگے دیکھیں، آخر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے دو آدمی بھیجے، عبد الرحمن بن سمرہ، عبداللہ بن عامر بن قریظ۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو۔ صلح کی پیشکش کس نے رکھی ہے؟ صحیح بخاری، سمجھے ہو یا نہیں بات کو؟ حدیث بھی وہی جو مرزا صاحب نے بیان کی، پوری کیوں نہیں نقل کی؟ کیونکہ دیکھیں مرزا صاحب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدنا حسن بن علی نے فراست سے کام لیا اور سیدنا معاویہ سے صلح کر لی۔ سیدنا حسن کی فراست ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن اس حدیث میں فراست سے کام کون لیتا ہوا نظر آیا تھا؟ یار ظلم دیکھو، خود نے کیا کہا ہے؟ وہ لوگ لعنت کے مستحق ہو رہے ہوتے ہیں جو حق بات چھپاتے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں۔ حدیث کے پورے حصے کو چھپا لیا مرزا نے، جس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست اور ان کی دور اندیشی کا اور صلح کے لیے خود آگے بڑھ کر پیشکش کرنے کا ذکر آ رہا تھا۔ اور سنیں ذرا بات کو، ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو۔ یہ ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں فضیلت، منقبت اور درجے کی بلندی۔ کیا کہا؟ معاملہ ان کے سامنے رکھو اور فیصلہ ان کی مرضی پر چھوڑ دو۔ چنانچہ لوگ آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جاؤ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی وہ کہنے لگے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا ہم اس کی ذمہ دار ہیں۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہ کہا ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آخر آپ نے صلح کر لی۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتے اور فرماتے کہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ بیچ کا پورا حصہ مرزا صاحب نے نکال دیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر یہاں فہم و فراست اصل میں کس کی تھی؟ حدیث میں
کس کی ثابت ہو رہی تھی؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صلح کی پیشکش آگے بڑھ کے کس نے کی تھی؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندازہ کریں ذرا. مرزا صاحب نے ماں کا دودھ سمجھ کے نا اس کو ختم کر لیا سارے کے سارے کو. اور سنیں، کہتے ہیں کہ نوٹ، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلمان فرمایا. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلمان فرمایا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم قربانی دی، انتہائی معذرت کے ساتھ. کیا قربانی دی بھائی؟ سنیں، قربانی کیا دی سمجھے ذرا. آگے بڑھ کر صلح کی پیشکش کرنے والے کون ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. فیصلہ مرضی پر چھوڑنے والے کون ہیں؟ تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہاں اصل میں قربانی دینے والے کون تھے؟ لیکن ہاں انہوں نے بھی قربانی دی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تفویض کر دی. لیکن خدا نہ خواستہ یہ ایسا تاثر اس کے اوپر نہیں آئے گا کہ کوئی قربانیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ وہ کرسی یا منصب کے لالچی یا حریص نہیں تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کوئی قربانی کی بحث یہاں پر آئے گی. اور سنیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عظیم قربانی دی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح فرما کر ان کی بیعت کر لی. یوں باہمی خانہ جنگی ختم ہوئی. اب کوئی بدبختی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا؟ کوئی بدبختی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا؟ ہاں، مگر عبرت کے لیے احترام کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطیوں کا بیان کرنا جائز ہے. اچھا دیکھیں، اب کوئی بدبختی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے گا، اور وہ کون ہوگا جو ان گالیوں کے لیے سہولت کاری کرے گا، سفارت کاری کرے گا؟ وہ کون ہوگا؟ ابلیس کا انڈا، ابلیس کی بیوہ، بے غیرت حرام زادہ. سنیں ذرا بات، میں کسی فرد واحد کو تو کہہ ہی نہیں رہا نا، میں نے لیا کسی کا نام. میں نے حرام زادہ جب کہا، حرام زادہ دوہرا کے کہہ رہا ہوں، حرام زادہ، میں نے کسی کا نام نہیں لیا. دس از سینس یار، حرام زادہ. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دلوانے کے لیے سہولت کاری کرے گا وہ حرام زادہ ہوگا. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، مجھے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. سنیں ذرا بات، کہتے ہیں اب کوئی بدبختی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے گا. میں اس موقع پہ میں کئی مرتبہ حوالہ دے چکا ہوں، ایسے ہی بطور بونس بتا رہا ہوں. آپ امام دوہیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جو شخص اہل شام کو باغی جماعت کہے وہ طوائف کی اولاد ہے. کتاب الثقات امام اجلی کی، اس میں صحیح سند سے روایت موجود ہے. ہم نے پچھلے دنوں اس کا پورا اسکین بھی لگایا. جو اہل شام کو باغی جماعت کہے، معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے اصحاب کو باغی جماعت کہے، وہ کس کی اولاد ہے؟ میں نے تو نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا. کون کہتا ہے؟ امام دوہیم نے کہا. سوری. اچھا، کہتے ہیں کہ ہاں مگر عبرت کے لیے احترام کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطیوں کا بیان کرنا جائز. احترام کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ. کسی دن بیٹھ کے اپنے ابو کی ایک وہ والی غلطی بتاؤ نا جس کا تم نتیجہ. احترام کے ساتھ، ہم بھی انتہائی احترام کے ساتھ یوں سنیں گے. احترام کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اپنے ابو کی غلطیوں کا ذکر بھی کرو. کیا اس میں نہیں سمجھے بات کو؟ بھائی کوئی فرض منصب ہی ہے، یہ کوئی فرض منصب ہی ہے. کوئی آدمی ہمارے سامنے بیٹھ کر اس کا کوئی اصلاحی نتیجہ بتا دے، ہم بھی اس پر بات کرنے کو تیار ہیں. کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غلطیوں کا بیان کرنے سے کوئی اصلاح کا معاملہ بن سکتا ہے. ہمارے سامنے بیٹھے کوئی آدمی، اور پھر ہم بھی دیکھو، ہم بھی کرتے ہیں، آؤ بیٹھ کے کرتے ہیں اس پہ. اگر اصلاح کا معاملہ ہے
اور نہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے روافظ کی بدعات ترویج پاتی ہیں، اس سے روافظ کی بدعات ترویج پاتی ہیں، اور جو بدعات کی ترویج کے لیے کام کرنے والا آدمی ہو، کم سے کم ہمارے اہل سنت کو تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ آدمی کتنا مضر ہے۔ احترام کے ساتھ سیدنا معاویہ کی اجتہادی غلطیوں کا بیان کرنا جائز ہے، اور خود محدثین کی کتابوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ وہ جو مثالیں آگے پھر مرزا جی نے وہ مثالیں دے رکھی ہیں نا، وہ حدیث کے نمبر ڈال رکھے۔ ہم انتہائی بصیرت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جتنے حوالے ہیں یہ سب حوالے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسئلہ نمبر 157 میں مرزا جی نے دہرائے، اور ہم نے ان سب کے جوابات دیے، ان سب کی حقیقی پوزیشن واضح کی ہے۔ اور اس کے بعد بھی کسی بھائی کو ان میں سے کسی حوالے کے لیے ایسا لگے نا کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم پھر اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ جو احترام کے ساتھ مرزا جی کہہ رہے تھے نا کہ بیان کرنا جائز ہے، اچھا اب سنیے گا ذرا بات کو نا۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی ایک جگہ پر یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطیاں نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل، غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ اب آئی سمجھ میں بات کہ غلطیوں کا بیان کرنا کیوں ہے، حق اور باطل اور غلط اور صحیح کے معیار۔ ہم نے اس کے اوپر ایک پورا کلپ اپلوڈ کیا، حق اور باطل، صحیح اور غلط کا جو معیار ہے نا وہ قرآن اور حدیث ہے۔ کسی بھی صحابی کی زندگی نہیں ہے حق اور باطل، غلط اور صحیح، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطی سے زندگی سے حق اور صحیح تو پتہ لگ سکتا ہے، باطل کیونکہ وہ حضرات باطل پہ تھوڑی تھے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ حق اور باطل کی وضاحت کہاں سے ملتی ہے؟ کتاب و سنت سے۔ مرزا جی نے کہا کہ ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کو غلطیاں نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل اور صحیح اور غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے، اور ہم نے وہاں بتایا تو ذرا وہ خطرے کا ذکر کرو، وہ خطرہ کیا تھا؟ اچھا بہرحال پھر اس کے بعد مرزا جی نے پارٹ 2 کے اندر ہی دوسری جگہ پر یہ بات کہی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ کہا، مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں، مجھے تو ترس آتا ہے جب میں ان کے اعمال دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں، دعاؤں سے نہیں مروا سکتے۔ میں نے وہاں بھی جواب دیا تھا اور توجہ دلائی تھی، ایسے ہی آج پھر توجہ دلاؤں گا۔ مرزا صاحب اور ان کے حواری، وہ بھی جو اب تک منافق ہوئے نہیں ہیں اور وہ بھی جو منافق ہو چکے ہیں، سب کو میں مخاطب کر کے بات کہوں گا، آپ سیدھا سا یہ کہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہیں مانتے، بات ختم، پھر اس طریقے سے بات ہوگی۔ اور اگر آپ صحابی مانتے ہیں تو صحابی ہونے کے اعتبار سے ان کے اعمال اور آپ کے اعمال کی کسی طرح کی برابری ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی، کیا حدیث میں الفاظ ہیں کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، اس صحابی کے مقاموں کو پہنچ سکتا، اس کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ کا یہ گرو گھنٹال، یہ جہلمی راہدہ مرزا انجینئر کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے یار، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے یار، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اب کوئی پوچھو حاجی صاحب تمہارے اعمال تمہیں مطلب اندازہ کریں، ایک ابلیس اذان سن کے بھاگ جاتا ہے، ایک مرزا مسجد دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ مسجد میں جمعہ عید کے تو یہ آدمی نہیں ہے، سنیں ذرا بات کو، انہیں قربانی زکوٰۃ قربانی کے معاملات کرتے ہیں، حج کرتے تو دیکھا نہیں کسی نے، یہ حج کریں گے بھی کیسے؟ یہ گھر سے باہر نکلیں گے ادھر لیے جائیں گے۔ انہیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ میں یہ ملا کی دوڑ مسجد تک والی مثال کس پہ فٹ ہوئی ہے کہ مرزا کی دوڑ اکیڈمی تک، سمجھے؟ ان کو پتا میں یہاں سے باہر نکلا میرے کو دھر لیں گے، بولے آپ میرا بیٹا میرا لال بیٹھ، اب بیٹھ تو ادھر، سمجھ رہے بات کہ نہیں؟ ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس، دوسرے ہاتھ میں ایک کپ چائے دیں گے، پیتے جاؤ اور اب بتاتے جاؤ کیا کہہ رہے ہو تم، نہیں سمجھ رہے؟ چلو پھر اس کے بعد
سنیں، کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر کہتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی دعا قبول ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی نا کہ اے اللہ اس کو ہادی بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. تب مرزا جی کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہادی اور مہدی والی دعا قبول ہوئی ہے اور یہ کریکٹر ہے، تو آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے، یا تو آپ کہہ دیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہہ دیں آپ کے بھائی حدیث ہی جعلی ہے. مرزا جی نے ہمیں دو رستے دیے ہیں، یا تو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، یا کہیں کہ حدیث جعلی ہے. ہم نے وہاں اس کا بڑا زبردست جواب دیا تھا، لیکن پھر ایک دفعہ توجہ دلا رہے ہیں، نہ حدیث جعلی ہے اور دعا بھی قبول ہوئی ہے، اور وہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے، میرے بعد 30 دجال آئیں گے، وہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ خیر، اچھا پھر مرزا جی نے یعنی یہ جو بات کہی نا کہ احترام کے ساتھ ان کے غلطیوں کا بیان کرنا جائز ہے. اب یہ دیکھیں جائز سے میں ایک نقطہ آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ آ گیا شریعت کا. کیا مسئلہ آیا؟ یہ مسئلہ آ گیا شریعت کا. اب جب شریعت کا مسئلہ آیا تو اس صورت کے اندر ظاہر ہے کہ آپ نے وہ بات کرنی ہے جو شریعت سے ثابت ہو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 1009 ہے، کتاب التفسیر ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 7399 کے تحت لائے ہیں کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا. کون عائشہ؟ اربوں میں ایک، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں. مرزا جی نے کیا کہا؟ میڈیکلی مینٹلی بھی ہر اعتبار سے بھی اسپیشل خاتون. وہ کہتی ہیں اے بھانجے، لوگوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے استغفار کریں، انہوں نے ان کو برا کہہ دیا. اللہ نے کیا حکم کہا، کیا حکم دیا ہے؟ استغفار کرنے کا. صحابہ کے لیے استغفار کرو، یہ نہیں کہ ان کو برا کہو. لوگوں نے کیا کرا؟ صحابہ کو. مسئلہ یہ نہیں کہ آپ ان کی اجتہادی خطاؤں کا ذکر کریں گے. ہم نے تو بتا رکھا ہے نا کہ مرزا جی نے تو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہادی غلطیاں کی ہیں. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ہم نے مرزا جی کو منہ توڑ جواب دیا. اس کا جرات کر رہی تھی مرزا جی نے آدم علیہ السلام سے لے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. میں بتانا صرف یہ بات چاہ رہا ہوں کہ جائز، غلطیوں کا بیان جائز نہیں، حرام ہے. آپ کہیں گے جی کیسے؟ یہ ہم نے حدیث پڑھ کے بتائیں نا، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ غلطیاں بتانے کا، استغفار کرنے کا، اور آپ اس کا الٹ کر رہے ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں نا. اللہ کے حکم کا الٹ کر رہے ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں نا. اور سنیں، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 108 ہے، کتاب السنہ ہے. امام ابن ماجہ حدیث نمبر 162 کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو برا نہ کہو، انہیں غلط. فَلَمُقَامُ عَهْدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمَرَهُ، ان کا 1 سیکنڈ کا عمل تمہاری عمر بھر تم عمل کرتے رہو برابری کر سکتا. یہی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا، آپ اور آپ کے وہ جو منافق ہو چکے ہیں اور آپ کے وہ مقلدین کے جو ابھی منافق نہیں ہوئے ہیں، سب سے یہ سوال ہے ہمارا، معاویہ یا دیگر وہ اصحاب جن کی غلط آپ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں صحابی ہیں. تو شریعت نے ہمیں ادب کیا سکھایا ہے؟ شریعت نے ہمیں ادب ان کی غلط بتانے کا نہیں سکھایا. شریعت نے ہمیں ادب یہ سکھایا ہے کہ ان کو برا، کیونکہ غلط کا بیان ان کو برا کہلوائے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مرزا صاحب کی اپنی زبانی آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں، سمجھے گا ذرا بات کو. مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ کہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے لوگ صحابہ کو برا کہیں گے. مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی نعوذ باللہ، صحابہ کو برا کہنے والے ہم سے پہلے بھی لوگ موجود تھے. یعنی مرزا جی اس کو جھٹلا رہے نہیں ہیں، مرزا جی تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ میری اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے لوگ صحابہ کو برا کہنا شروع ہو گئے ہیں.
اور ایسا ہے تو مجھ سے پہلے بھی لوگ تھے. اشارہ کن کی طرف ہے؟ یاد رکھیں صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین و مورخین نہیں ہیں, روافض ہیں. وہ لوگ کوئی متبرک لوگ نہیں ہیں, وہ اس اللہ کی زمین کی منحوس ترین مخلوق ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور سنیں کیا فرمایا ہے کہ ان کا 1 سیکنڈ کی عبادت تم عمر بھر کی عبادت کرتے رہو, اس کو مقابلہ کر سکتے ہیں, اس کی برابری کر سکتے ہیں. اور سنیں گے ذرا بات کو, مرزا جی نے مسئلہ 157 کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے کہ میں اللہ کا فہم بتاؤں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بتاؤں گا, اور ہمارے اسلاف کا. نہیں سمجھے؟ دو اسلاف کا فہم میں آپ کو بتاؤں. یہ شرح فقہ اکبر ہے جو کہ منسوب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. اور ابھی بتاؤں, ابھی وہ پچھلے دنوں سے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین جو ہیں وہ ایک کال جو ہے وہ بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے کوئی جملہ کہا ہے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں مرزا جی جو نا خود اس پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں, کیونکہ مرزا صاحب شاید اس لیے بھی اس کا ذکر نہیں کرتے, شاید جانتے ہوں کہ روایتی ثابت نہیں, یہ قول ان سے ثابت نہیں. فرض کریں کہ اس طرح کی کوئی کوشش ہے تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. ابھی بطور الزام یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ غیر ثابت شدہ قول ان کی طرف منسوب کر کے ان سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط بتایا جا رہا ہے, اور ایسا کرنے والا خود کو کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں, لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں, ایک آئیکونک پرسنالٹی, محقق, تو پھر اس محقق کو اس کتاب کا اور اس حوالے کا پتہ ہوگا. اور اگر محقق کہے کہ مجھے پتہ, ڈنڈے والے کاف سے, اگر محقق کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو آ گئی نا بات وہی جو ہم کہتے ہیں, چو ڈکٹیشن لے کے بیٹھتی ہیں وہی پڑھ دیتی ہیں. یہ شرح فقہ اکبر جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے, اس کے صفحہ نمبر 71 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وما نقلوا فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنهم ما هو باطل وكذب فلا يلتفت اليه وما كان صحيحا اولناه تاويلا حسنا لان الثناء عليه من الله سابق. جو ان کے اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے, جو صحابہ کے اختلافات کا ذکر کیا جاتا ہے, ان میں سے بعض تو بالکل باطل باتیں ہیں, ثابت ہی نہیں ہے, باطل باتیں ہیں, جھوٹ ہے, وہ کذب ہے, جھوٹ ہے. فلا یلتفت الیہ, ان کی طرف دیکھنا تک نہیں چاہیے. وما کان صحیحا, اور جو ان میں سے باتیں صحیح ہیں, اولناہ تاویلا حسنا, تو ان کی بہترین تعویل کی گئی ہے. لأن الثناء علیہ من اللہ سابق, کیونکہ اللہ نے پہلے ہی قرآن اور حدیث میں ان کی ثنا بیان کر رکھی ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے نا بنیادی. اللہ عالم الغیب کو نہیں پتا تھا وہ ایسے ہوں گے؟ اور بھائی میرے سنیں ذرا بات کو. اب اسی طرح یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے, اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 373 ہے. امام ربی وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے مجھ سے کہا یا ربیو اقبل منی ثلاثا, مجھ سے 3 باتیں لے لیں. ان 3 میں سے ایک کیا بتائی؟ لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن خصمک النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یعنی جاسوسی اور کھوج میں مت لگ, ان کی جاسوسی یا کھوج میں مت لگ. فإن خصمک النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا, کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خلاف کھڑے ہوں گے. معاویہ کی اشتہادی غلطیوں کا احترام کے ساتھ بیان کرنا جائز ہے, جائز نہیں حرام ہے. سنیں ذرا بات کو. اور یہ دیکھیں
یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 224 ہے۔ امام معافی بن عمران وہ کہتے ہیں، یعنی ان سے ایک شخص نے سوال کیا، یا ابا مسعود این عمر بن عبدالعزیز بن معاویہ بن ابی سفیان، عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان برابری بتاؤ، فرق بتاؤ، تفصیل بتاؤ۔ فغضب من ذلك غضبا شدیدا، امام معافی بن عمران جو ہے مطلب بہت زیادہ غضبناک ہو گئے سن کر، وقال لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کسی کو کبھی قیاس مت کیا کرو۔ معاویہ صاحبہ ہی و سحرہ ہی و کاتبہ ہی و امینہ ہی علی وحی اللہ عز وجل، کیونکہ معاویہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، صالح بھی ہیں، صالح بیوی کے بھائی، صحابی بھی ہیں، صالح بھی ہیں، کاتب بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ اللہ کی وہ وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی تھی اس کو لکھ کے اس کے امانت دار تھے۔ عمر بن عبدالعزیز سے تو معاویہ کا مقابلہ کروا رہا ہے؟ صحابی ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل بیت۔ اور وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام معافی بن عمران کیا کہتے ہیں؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا لی اصحابی و اصحاری، میرے لیے میری وجہ سے میرے صحابہ کو، میرے اہل بیت کو چھوڑ دو، میرے صحابہ کو، میرے سسرالیوں کو میرے لیے چھوڑ دو۔ فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ معاویہ کی غلطیوں کا بیان جائز نہیں، بموجب لعنت ہے۔ سمجھے بات کو یا نہیں؟ اچھا سنیے گا ذرا بات۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 710 ہے، 711 ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے صحابہ کے باہمی اختلافات کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے جو جواب دیا وہ سننا۔ یہ امام حسن بصری کون ہے؟ صلح والی حدیث کے راوی۔ یہ حسن اور معاویہ کی صلح والی حدیث پڑھی نا ابھی ہم نے بخاری میں، اس کے راوی۔ ان سے صحابہ کے وہ اختلافات کے بارے میں پوچھا گیا، جواب میں کہتے ہیں اس میں اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حاضر تھے، ہم غائب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حاضر تھے، ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ عالم تھے، ہم جاہل ہیں۔ وہ عالم تھے، ارے خود مرزا صاحب نے بھی کیا حدیث پڑھی ہے بخاری کی، کیا لکھی ہے؟ مجتہد، حاکم، علم کا اعتراف بھی تو دیکھو، مرزا جی ان کے علم کا اعتراف بھی مجتہد کہہ کے کر رہے ہیں، کوئی معمولی عالم نہیں، مجتہد کہہ کے۔ اور سنیں، وہ عالم تھے، ہم جاہل ہیں۔ وہ اکٹھے ہو گئے، ہم نے ان کی اتباع کی، انہوں نے اختلاف کیا، ہم نے اس میں خاموشی اختیار کی۔ معاویہ کی اغلاط کا، خطاؤں کا بیان کرنا جائز ہے۔ بھائی جان میں دہرا دوں بات کہ میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، کسی کو کوئی شائبہ نہ گزر جائے، میں دہرا دوں۔ ہم آج سے نہیں، ایک زمانہ پہلے سے چیلنج کرتے ہیں اس کو۔ صحابہ کی غلطیوں کا بیان کرنے والا آدمی دو حال میں سے کسی ایک حال سے گزرا ہوا ہے، یا تو وہ جاہل ہے، اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یا پھر وہ دھوکے بازی، چلاکی، عیاری کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، جو غلطیوں کا ان کی طرف انتساب کیا جا رہا ہے وہ انتساب غلط ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو ذرا سمجھنا، صحابہ نے جس میں اجماع کیا ہم نے اس کی اتباع کی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہم نے اس میں خاموشی اختیار کی۔ امام حسبی نے کہا ہم وہی بات کرتے ہیں جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ہم جانتے ہیں کہ جو شخص
ان اختلافات میں موجود تھے، وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، جس امر پہ انہوں نے اتفاق کیا ہم نے ان کی پیروی کی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہم نے خاموشی اختیار کی، ہم اپنی جانب سے ان کے لیے کسی رائے کو پیش نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں انہوں نے اجتہاد کیا اور اللہ کی رضا کے وہ طالب تھے، وہ اللہ کی رضا کے، انہوں نے اپنی کوئی ذاتی مقصد کے لیے۔ اور سنیں صفحہ 710 میں امام قرطبی پھر کیا کہتے ہیں، یہ جائز نہیں کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کی طرف قطعی طور پہ خطا کو منسوب کیا جائے، کیونکہ ہر ایک نے جو بھی عمل کیا اس میں وہ مجتہد تھا۔ کوئی الگ بات تو نہیں کر دی امام قرطبی نے، یہی تو مرزا صاحب بھی نے کہا نا، شروع میں کہا نا، سنو ذرا بات کو، کہنے لگے کیونکہ ہر ایک نے ان میں جو بھی عمل کیا اس میں وہ مجتہد تھا، وہ سب اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتے تھے، وہ سب ہمارے اماموں میں سے تھے، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہم اس سے باز رہنے کے پابند ہیں، ان کے اختلافات بیان کرنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں، ہم ان سے باز رہنے کے پابند ہیں، ہم ان کا ذکر ہمیشہ اچھے انداز میں کریں گے، کیونکہ صحابہ ہیں ہی لائق احترام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برا کہنے سے منع کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا وعدہ دے رکھا ہے اور ان سے راضی ہونے کی خبر دے دی ہے۔ کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور پھر بتا دوں، پھر دوہرا دوں کہ یہ اپنی جگہ ایک بات ہے، یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ کوئی ماں کا لال جب کبھی بھی صحابہ کرام کے لیے جرت کرے گا، ہر دور میں اللہ رب العزت اس کے اوپر صحابہ کے غلاموں کو مسلط کرے گا۔ اور ہم نے سمجھا ذرا بات کو، آج ہماری ویڈیوز کے نیچے لوگ آ کے وہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ناسبی، ہم کہتے ہیں او بے شرموں، او بے غیرتوں۔ ایک طرف ناسبی بھی کہو، یعنی کہ الزام یہ لگاؤ کہ خدا نہ خواستہ ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والے ہیں، اور دوسری طرف تم ہمارا سامنا کرنے سے بھی بھاگو، شرم نہیں آتی؟ حضرات اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو تم ایسے چھوڑ سکتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تم ہمارا سامنا کرو، ہم ثابت کریں گے کہ کون صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اور کون حقیقت میں ان کا دفاع کرتا ہے۔ تم بھی اندرونی طور پہ یہ بات جانتے ہو، جب بھی تمہارا چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ دائیں بائیں آگے پیچھے کسی ماں کے لال میں جرت نہیں ہے ہمارا سامنا کرنے کی۔ دور سے بیٹھ کے پھپتیاں کیا کستی ہو، سامنے بیٹھ کے بات کرو، تمہیں پتہ لگے کہ ہم ناسمی ہیں یا تم راجسی ہو۔ 10 منٹ میں تمہارے منہ سے نہ اگلوا دیں جو چور کال وہ ہمارا۔ آپ سمجھے ذرا بات کو۔ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 690 ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے سامنے ایک واقعہ ہوا، طویل روایت ہے، میں صرف اس کا مختصر ایک حصہ پڑھوں گا۔ ہم نے صحابہ کے دین میں اہمیت و ضرورت کے عنوان سے یہ پورا تفصیلی واقعہ بتایا تھا۔ تو عمر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہارون رشید نے ایک بات کہی تو انہوں نے جواب نہیں دیا، تو وہ کہنے لگے کہ اے عمر بن حبیب، میری بات کا ایسا جواب مجھے کسی نے نہیں دیا جیسا جواب تو نے مجھے دیا ہے۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، جو کچھ آپ نے کہا اور جو اختلاف کیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، اور جو پیغام حق آپ لائے ہیں اس کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ جواب میں کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غلط ہو گئے تو شریعت باطل ہو گئی، روزہ، نماز، طلاق، نکاح اور حدود کے تمام احکام مردود و غیر مقبول ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کہ اس کے راوی کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اس نے توجہ کی اور کہا اے عمر بن حبیب، تو نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی عطا کرے، اور مجھے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ سمجھے ہیں بات کو ہے نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کا بھی اختلافات کا بیان جائز نہیں، حرام۔ کوشش کرے گا ذلیل ہوگا، جو کوشش کرے گا وہ ذلیل ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے۔
اور ذرا سمجھنا، مرزا جی کے روح کو تسکین پہنچانے کے لیے اندر تک ہم نے ایک اور بھی انتظام کر رکھا ہے. یہ میرے ہاتھ میں غنیت الطالبین ہے. بابت شے کوئی نہیں سمجھے؟ بابت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین صفحہ 167 کے اوپر کہتے ہیں، یہ باب، مرزا جی کہتے ہیں باب تو کوئی شے نہیں، ایسے نہیں کہتا مرزا جی، سارا پکا کام کر کے گئے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین و مفسرین، یہ سارے حضرات بڑا پکا کام کر کے گئے. مرزا جی اور مرزا جی کے حواریین خود کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 167 کے اوپر، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جن باتوں میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا ہے اس سے زبان کو روکا جائے، اس سے زبان کو روکا جائے، اس میں بحث و گفتگو نہ کی جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بدگوئی سے زبان کو بند رکھا جائے، ان کے فضائل و محاسن کا بیان کیا جائے. ان کے باہمی اختلافات کو اللہ کے سپرد کر دینا واجب ہے جس طرح بھی ان کا وقوع ہوا ہے. معاویہ کی غلطیاں بیان کرنا جائز نہیں، ان کے سب کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا واجب ہے. بات آ رہی ہے، کچھ سمجھ میں یا نہیں؟ اور سنیں، یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 546 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اسی طرح واقع ہو چکی ہے. اہل شام اور اہل عراق دونوں گروہوں کے مسلمانوں کا حکم اس کے اندر موجود ہے، نہ کہ جیسے رافضی فرقہ اور جاہل کمینے لوگ اہل شام کی تکفیر کرتے ہیں. چیئرز. جاہل کمینے لوگ، روافظ میں مان لو اپنے آپ کو، نہیں پھر جاہل کمینے مان لو. دو ہی قسم کے لوگ ہیں اہل شام کے خلاف بکواس کرنے والے. حافظ ابن کثیر نے دو ہی قسم کے لوگوں کو، روافظ اور جاہل کمینے. نہیں سمجھے بات؟ کہتے ہیں اس میں اہل شام اور نہ کہ جیسے رافضی فرقہ اور جاہل کمینے لوگ اہل شام کی تکفیر کرتے ہیں. اور اس حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ فریقین میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب حق کے زیادہ قریب ہیں، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے درست تھی، اگرچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر پائیں گے انشاءاللہ، لیکن حضرت علی امام ہیں، انہیں 2 اجر ملیں گے. جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کرے اور اس کی رائے صحیح بھی ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے، اور جب وہ اجتہاد کرے اور اس کی رائے درست نہ ہو تو اسے 1 اجر ملے گا. دیکھو میں حدیث بھی وہی پڑھ کے سنائی جب مرزا جی نے نقل کی. حافظ ابن کثیر اس سے نتیجہ کیا نکال رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجر کے مستحق ہوں گے، لیکن یہ نتیجہ نہیں نکال کے دے رہے کہ ان کے خطاؤں کا بیان جائز. اچھا سنیں، اور یہ اس حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے 10 حوالہ جات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 10 دلائل بہت ہوتے ہیں. 10 حوالہ جات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے ہیں. یہ سمجھ لیں ایک سد باب کے طور پہ یہ ایک آخری حوالہ میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس میں ہمارا مقدمہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. یہ مقدمہ ابن خلدون ہے. امام ابن خلدون مقدمے کے صفحہ نمبر 31 حصہ دوم کے صفحہ 31 کے اوپر کہتے ہیں سیدنا علی و سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی لڑائی کے درمیان میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے. ان کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے، کیونکہ اجماع کا جو یہ فیصلہ ہے کہ اجتہاد میں صحیح اور غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے، غلطی کے تعین کی صورت میں پھر یہ کہاں باقی رہا؟ بھائی اگر آپ کہہ رہے ہو ان سے اجتہاد میں خطا ہوئی، تو میں نے جیسے شروع میں بھی عرض کیا نا، مجتہد مختی تو ہر لحاظ سے اجر کا مستحق ہے، اس کی خطا کی تو بحث ہی نہیں ہے. آپ نے اگر خطا کا تعین کر دیا معاویہ کی طرف تو اس صورت میں آپ انہیں مجتہد نہیں کہہ سکتے،
کیونکہ خطا کا تعین ان کی طرف صرف ایک آ سکتا ہے اور وہ ہے باغی ہونا، اور باغی ہونے کی صورت کے اندر وہ مجتہد مخطی نہیں کہلائیں گے بلکہ ریاست کے، خلافت کے مجرم ٹھہرائیں گے کہ کہلائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو امام ابن خلدون نے کتنی قیمتی بات کہی ہے کہ علی اور معاویہ کے اختلاف کے دوران میں معاویہ کی طرف غلطی کا تعین نہیں کر دینا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط. اور اس کے بعد اہل ایمان کے ایمان میں اضافے کے لیے اور بدبختوں کے، جاہل کمینوں کے، بقول حافظ ابن کثیر، جاہل کمینوں کے اور بقول امام دحیم طوائف کی اولادوں کے اور بقول میرے حرام زادوں کے لیے حوالہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 223 ہے. امام ربیع بن نافع کہتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان سطر و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پردہ ہیں، یہ صحابہ کرام کا پردہ ہیں. فَإِذَا كَشْفُ الرَّجُلِ السَّتْرَ اجْتَرِيُوا عَلَى مَا وَرَاهُ، کیونکہ جب آدمی کا پردہ کھل جاتا ہے تو جرت کرنے والا کوئی بھی جرت کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اس سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں، منافقین اور حرام زادے جب کہتے ہیں نا ماموں پارٹی، سنیں ذرا توجہ سے، جب وہ کہتے ہیں نا ماموں پارٹی، تو میں یہ نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی طور پر ان کی طرف جن اغلاط کا انتساب کیا جاتا ہے جو ان سے ثابت ہی نہیں الحمدللہ، تو وہ ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہی اس بنیاد پہ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول کا پردہ ہے. یہ پردہ اگر کھلا تو سیدھا حملہ صحابہ کرام پر ہوتا ہے. اور اہل علم و طلباء کم از کم تاریخ کا سرسری مطالعہ کرنے والے حضرات ہی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.